ہمارے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ محبت بڑا نعرہ لگائے، چونکہ علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہے نا عقیدہ، تو ذرا نعرہ لگائے، ذرا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی عظمت کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جی سٹائل نہ ہے چھوٹا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے نذرانے محبتیں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیں یا رسول اللہ کا نام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ چھڑے، نہ آوے تو انہوں نے تہاڈی سبحان اللہ دی لوڑ کو نہیں جی۔ اے گل ذہن چ رکھے، یہ تمہارے ادھر آنے کی یا تمہارے منہ سے بولنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بھی بات کرو نا تو یہ کہو میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا۔ تم بار بار میرا میرا کہو گے، خدا کی قسم اگر ایک دفعہ بھی انہوں نے کہہ دیا نا یہ میرا ہے تو بات بن جائے گا۔ انہاں دے بن کے پڑھنا جے، ان کے بن کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا۔ اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود آقا پر، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اے جندہ جندہ عقیدہ بھی ہن رل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے فقط چند منٹ گفتگو کرنی ہے، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا نا جی ایک علاقے سے گزر ہوا تو زور کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے لیکن کنویں میں پانی نیچے ہے، وضو کرنے کے لیے پانی اوپر نہیں ہے، تو بڑے پریشان۔ اناب الیہ، انہاں دی پیروی کرو جڑے میرے رات ٹور پے، ان کے پیچھے چلو جو میرے رستے پہ چل پڑے ہیں۔ مولا ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ رسول اللہ کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ اے مسلمہ حدیث میں اس کا معنی یہ بنتا ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نا جی، رب تعالیٰ اسے بھی جنتیں عطا فرما دے گا۔ گل جنت دی نہیں، وہ فرماتے ہیں نا حافظ افضل فقیر کے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ جنت مقصود کوئی نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، فرمایا جڑے ایک کاری بھی زندگی میں صدقے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، رب تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ مولا بات سمجھ نہیں آئی، اگر ایک گناہگار رسول اللہ کا امتی ہو، وہ زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو رب تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ان اللہ علیہ دے پچھے لامر دی لوڑ کری جے، پھر کیوں تو نے فرمایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ ہن کلمہ تے پڑھ لیا جے، ہن انہاں دے پیچھے بھی ٹورو۔ مولا گل نہیں سمجھ آئی، فرمایا جلیا نہیں نہ سمجھیا،
اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے نا میں اسے جنتی عطا فرما دیتا ہوں، لیکن جس کے ساتھ میں پیار کر لیتا ہوں پھر ویکھنا قیامت کا دن ہوگا، یہ سب ہوں گے، یہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے جائیں گے میں ان کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے جنت عطا فرما دوں گا۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے اسے تو مل ہی جانی ہے، لیکن جس کی طرف یہ اشارہ فرما دے کہ رب تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، انہیں آکھا حضور تہاڈا مرید ہونا جے۔ آپ نے فرمایا ہم ایسے مرید نہیں کرتے، آج کل تو پیر پکڑ پکڑ کے مرید کرتے ہیں، بھی آ جاؤ ساڑھے مرید ہو جاؤ۔ یہ نہیں، ہمارے پیر یہ نہیں تھے، ایک کسوٹی رکھیں پیر کو جانچنے کی کہ وہ عامل الشریعہ ہو، عامل السنہ ہو۔ اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس ہوگی نا کبھی بھی اہل سنت کا مسلک بدنام نہیں ہوگا۔ آج سانو روڑیا انہوں نے جو 6 ماہ تک نہاتا نہیں ہے وہ ہمارا پیر ہے، جسے استنجا کے مسائل سیدھے نہیں آتے وہ ہمیں دین سکھاتا پھرتا ہے۔ بھئی کسوٹی ایک بناؤ، الحب للہ والبغض للہ، محبت ہوئے تو بھی رسول اللہ واسطے تے رب واسطے، جے کسے نال نفرت کرو تو بھی رسول اللہ تے رب واسطے۔ اب پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس بندہ آیا، انہیں آکھا حضور مرید ہونا جے۔ فرمایا ہی میں مرید نہیں کر دے ہیں، پہلے مدینہ شریف جا اجازت لے کے آ، بھیج دیا، 3 ماہ کے لیے مدینہ شریف گیا، میراسیوں کا بیٹا تھا، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا۔ جب واپس آیا نا اے جڑے جنہ دی لگی ہوندی جے نا انہاں نو پتا جے، جو سائیوں والے ہوں گے وہ جانتے ہیں۔ جب 3 ماہ کے بعد واپس آیا نا حاضر ہویا، پھر حضور مرید کرو، وعدہ پورا کیتا جے۔ فرمایا کی ہویا؟ حضور تو آکھیا سی 3 مہینے مدینے لایا۔ فرمایا کی سکھیا ہے؟ انہیں کہا حضور سکھنا کی ہے، ویڑی پڑھنی سیکھ کے آیا میں۔ فرمایا اچھا ہاں جی بھئی جے دی پڑھنا نہ چھڑدا کوئی نہیں، تے جڑا مینوں پھڑاوے نا میں تے ایک جھٹکے چھڑا لینا۔ ہن آل نبی بھی سی، اولاد علی بھی سی، تے ایدو مراسیاں دا بال سی، گل کرن دا ول بڑا آندا سا۔ انہیں کہا حضور پھڑو تے صحیح نا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، انہیں کہا حضور اور گھٹ کے پھڑو، بڑی چنگی طرح سکھی جے، میں تے ایک جھٹکے چھڑا لینی جے۔ انہیں اور آپ نے اور زور لگایا، انہیں کہا حضور اور زور لاؤ، میں چھڑا لینی جے۔ جب آپ نے اور زور لگایا نا، میراسیوں کا بال تھا، قدموں کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور کہنے لگا حضور چھڑانیاں ایسا کی نے، بس عرض یہی کرتا ہوں جی میں آج جتھے پھڑی جنا قیامت والے دن میں پھڑ کے جنت دے وچ لے جایا۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بھئی اینا دے پیچھے لگو۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ساری نیا پھنس جائے گی نا پھر یہ ہوں گے جو تمہیں آگے لے جائیں گے۔ آج لوگ مانتے نہیں ہیں، کسی کو بات کرو نا داتا صاحب کی تے انہوں نے کھرک ہوں دیجئے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرو، او بھئی اگر سلیمان نبی ان کے ماننے والا ہو، میں نے پہلے کسوٹی پیش کی ہے، اصل چیز علم وے، علم اگر ادب کے تابع ہو جائے۔ اب آصف بن برخیہ تھا سلیمان نبی کا، اسے سارے ہی مانتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ آپ فرمایا جب ملکہ بلقیس کا تخت لایا، جن کو حکم کیا کتنی دیر میں لائے گا؟ انہیں کہا حضور دیر نہیں لاندے ایسا، ہم جن ہوتے ہیں، یہ کوئی کام ہے بھلا، بھئی کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا مجلس برخاست نہیں ہوگی پہلے لے آؤں گا۔ آپ فرمایا دیر لائی جے۔ اب آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، ہاں بھئی تو کنی دیر سے لے آئیں گا؟ انہاں کہا حضور اکھ جپک صبح چو پہلے بلکہ بلقیس دا تخت تھے اسے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 80 گز چوڑا تھا، 80 گز بڑا تھا، 80 گز اونچا تھا۔ پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ کیسے لے کے آیا؟ قرآن کی نص قطعی فرمایا عندہ علم من الکتاب، ان دے کول علماء کرام تشریف فرمایا جانتے ہیں، من تبیدیہ وے پوری کتاب دا علم کوئی نہیں سا، عندہ علم من الکتاب، کتاب دے وچوں تھوڑا جہا علم سی۔ میں نے کہا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ جاتا ہے، تے جن دی پوری عمر قرآن حدیث پڑھاندیاں گزر گئی ہوئے، جس کی پوری عمر جو آل نبی بھی ہو، اولاد علی بھی ہو، رسول اللہ کے دین پہ پہرا دینے والا بھی ہو۔ اور جتنا میں نے حضرت صاحب کے بارے میں سنا ہے، حضور پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے بارے میں، کہ ساری عمر ہی سر کے اوپر رومال ہوا کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، اور قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا جی آصف بن برخیہ دے کول اتنا کو علم ہوئے وہ تے سارا کچھ ہی لے آندا جے، تے جنہاں دی ساری عمر قرآن حدیث پڑھاندیاں گزری ہوئے، قیامت والے دن اپنے مریداں نو کلیاں چھڈ دینا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ بھی بازو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ بس عرض یہ کروں گا کہ رب کے بندے وہ ہیں
رب نے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ فرمایا التائبون العابدون الحامدون. پیر ویکھنا نے جا اے ویکھے بھی او دا شریعت دے اتے عمل کنا وے, وہ شریعت پہ عمل کتنا ہے. فرمایا میرے بندیاں دی نشانیاں ایویں نے التائبون او توبہ کرنے والے ہو سن, العابدون عبادت کرنے والے ہو سن. سیدنا فخر الدین فخر جہاں دہلوی, آخری بات کر رہا ہوں, فخر الدین فخر جہاں دہلوی مشائخ چشت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, جن کے پاس کچھ ہو نا مخالفت انہی کی ہوتی ہے, جن کے پاس کچھ ہو لوگ مخالفت انہی کی کرتے ہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا نا وہ سوال نہیں کرتا تھا, آپ خود ہی فرما دیا کرتے تھے مولا اسے یہ بیماری, اسے علاج, اسے شفا عطا فرما دے, مولا اے پریشان ہے ویندیاں پریشانیاں دور کر دے. اور آپ کے مجمع میں ہزاروں لوگ آپ کے خطابات سنا کرتے تھے. اب فخر الدین فخر جہاں دہلوی بادشاہ نے ویکھیا بھئی بابے کا نام کافی چڑھ چکا ہے, تو اس بابے کے خلاف سازش رچی جائے. اب اس نے ایک بی بی کو تیار کیا اور آپ جمعہ پڑھا کے مریدین کے ساتھ نکلے. بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوا کرتی ہے, جدی رب دے نال لگی ہوئے. اب فخر الدین جہاں فخر دہلوی جب جمعہ پڑھا کے سیڑھیوں سے اتر رہے نا, تو ایک رقاصہ اے نچن والی, وہ جمعہ پڑھنے کے بعد نا مریدین ساتھ ہیں تو وہ آ کے سامنے کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا حضور سناؤ کمر دا کی حال وے, راتاں دے پیسوں درد ہو رہی. اب اللہ کے ولی تھے, جانتے سارا کچھ ہی تھے, اللہ نے بڑی اختیارات عطا فرمائے. چہرے پہ ماتھے پہ شکن نہیں آئی, کو ساڑھے رنگا مولوی ہوندا نا تے گال پیا جاندا, چپ کر کے کھڑے رہے. انہوں نے کہا بھئی آنا نہیں تھا میں نے, بس جو رات آپ سکے مجھے دے گئے تھے نا وہ سکے بڑے کھوٹے تھے, تو صبح دکان پہ گئی ہوں سکے چلے کوئی نہیں, تو اس لیے میں تو وہ سکے چینج کروانے کے لیے آئی ہوں. اب مریدین جڑے کچے ہوندے نے نا جی وہ بدل جاتے. انہیں کہ ہاں بھئی بابے نو ویکھیا تے اسی بھی کوئی نہیں براتا کتھے گزاردا جے, لیکن جو پکے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کسی ایک کا ہو جاتا ہے وہ پھر ایک کا ہی رہتا ہے. محکم دے مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جو کان, نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. اب وہ جو پکے مرید تھے نا وہ تو جانتے تھے. تو حضرت ماتھے پہ شکن نہیں آیا, آپ نے بچی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی او میری بیٹی او میری بیٹی, جدوں بھی اصلی سکے چاہیے دے ہو نا اے اج تے پہلے دے آئی ہیں نا, اگر پھر بھی کبھی کھوٹے سکے مل جائے نا فخر الدین کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوگا, اصلی سکے آ کے لے جا. اب اس بچی نے جب آپ کا کردار دیکھا نا جی, تو اس بچی نے چہرے کے اوپر نقاب کر لیا. انہوں نے کہا حضور کیڑی مٹی دے بنے جے, کس نبی کا کلمہ پڑا ہے کہ میں آئی تو آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے تھی, میں آئی تو آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تھی, لیکن آج تک جس نے بھی مجھے دیکھا ہے ہمیشہ گندی نگاہ سے دیکھا ہے. میں نے اسے اچھی نگاہ سے دیکھا تھا, لیکن آج تینوں بابا چنگی نگاہ نال ویکھیا ہے تے تو ایک کاری نہیں 2 آری نہیں مینوں 3 آری اپنی دھی آکھیا جائے. اب میں بھی دھی بن کے بتاؤں گی کہ یہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی کی بیٹی ہے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا وہ جو بیٹی کا کوٹھا رقاصہ کا ہوا کرتا تھا اس کے اوپر مدرسہ تعمیر ہوا. ساڈے پیروں نے کہ اگر نظر کر دے تو رقاصہ کی قسمت بدل کے بھی اسے عالمہ بنا دیتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طه.